اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 41۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بلکہ مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے مواقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب تمہیں آ گھیرے یا قیامت آ جائے تو اس عذاب کو ٹالنے کے لیے تم اپنے معبودوں کو نہیں بلکہ اللہ کو پکارو گے اور ان جھوٹے معبودوں کو بھول جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ ہی اگر چاہتا ہے تو اس عذاب کو ٹال دے گا۔ اب یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ کویسچن آنسر ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی جواب بھی دے رہا ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ تم ان کو پکارو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ہاں واقعی تم اللہ ہی کو پکارو گے، ہم تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تم بھول جاتے ہو یہ بات کہ جن معبودوں کو تم عام حالات میں پکارتے رہتے ہو، ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے ہو، ان کو نذرانے چڑھاتے رہتے ہو، ان سے تمنائیں اور ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہو، جب مصیبت اور مشکل پریشانی کے اندر ان کو بھول جاتے ہو اور صرف اللہ کو یاد رکھتے ہو، تو پھر اچھے حالات میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جب سب کچھ مل رہا ہوتا ہے تمہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ایک ہے جو ہمیں ہر مشکل پریشانی سے نکال سکتا ہے، تو ہم ہر حالت میں کیوں اللہ کو یاد نہیں رکھتے؟ ہم ہر قسم کی سچویشن میں جب ہوں، اپنی جب اچھی صحت کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، تب کیوں نہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے؟ یہاں پر ایک کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر ہمیں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جب تم ایک اللہ ہی کو پکارتے ہو، ایک ہی اللہ کی طرف تم مشکل حالات میں اور پریشانیوں میں اس سے لو لگاتے ہو، تو پھر یہ نشانی ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جو ہر ایک کی پریشانی بھی دور کرتا ہے، اور ایک ہی اللہ ہے جو ہر ایک انسان کو ہر حالت میں رزق بھی دیتا ہے اور ہر طرح سے مدد بھی دیتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو غیر اللہ ہیں جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، جس کی وجہ سے وہ اور ٹائمز میں جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی غلط باتیں مان رہے ہوتے ہیں، غلط احکامات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، تو یہ اس چیز کے لیے، اس وقت کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ جب صرف ایک ہی اللہ ہے تو پھر ہر حالت میں اسی کو پکارا جائے، اسی سے خوف کھایا جائے، اسی کی محبت میں جو ہے وہ اسے اپنے دل کو بھرا جائے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ اپنی عبادت کو خالص کیا جائے۔ ہر قسم کے جو اللہ کے سوا غیر اللہ جو ہیں، جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔